فیصلہ اس پہ رکھتے ہیں کہ ہم فاصلہ ناپتے ہیں. اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے اس کو نیکوں میں شامل کر دو, اور اگر گناہگاروں کی بستی کے قریب ہے ان میں شامل کر دو. اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی, رب نے کہا زمین سکڑ جا نیکوں کی بستی کی طرف, اور دوسری طرف حکم دیا اے زمین پھیل جا گناہگاروں کی طرف. فاصلہ ناپا تو ایک بار ایک تو نیکوں کے پاس تھا, اور رب نے اسے اپنی رحمت سے بچ دیا. پتہ کیا چلا, اس سے پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا گھر بیٹھے توبہ نہیں ہوتی. پتہ یہ چلا گھر بیٹھے توبہ نہیں ہوتی, توبہ بھی گھر بیٹھے نہیں ہوتی. حالانکہ رب نے وعدہ تو فرمایا ہے اور رب کا وعدہ سچا ہے. یعنی سفر توبہ رب نے قبول کرنے کا وعدہ کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا جب اللہ کے رسول نے وعدہ کیا کہ رب نے وعدہ کر دیا ہے بخشش کا کہ ہر گناہ بخش دے گا وہ سچی توبہ کر دے, تو انہوں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ اگر اسے زنا کیا ہو چوری کی ہو. اللہ کے رسول نے پھر کہا رب اسے بخش دے گا, اور پھر دوبارہ اسے دہرایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو چوری کی. تیسری دفعہ یہ کہا حتیٰ کہ اللہ کے رسول ناراض ہو کہا کہ چاہے ابو ذر زمین پہ اپنی ناک رگڑے. ناراض ہونے کے انداز کیا تھا, سب لفظ نے استعمال کرتے تھے کہ اگر تو ناک پہ رگڑے تو رب بخش دے گا. لیکن طریقہ کیا ہے, گھر بیٹھے توبہ نہیں ہوتی. گھر بیٹھے تو فلمیں دیکھی جاتی تھی, اگر ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو کہاں بیٹھے ہوتے, یا قرآن کے بارے پڑھے ہوتے, نمازیں پڑھے ہوتے, شاید نماز کا وقت بھی نہ تھا, اور اس وقت ہو سکتے ہیں فلم یا ویڈیو چینل یا کیبل چیز دیکھ رہے ہوتے. ممکن تھا کہ نہیں, ممکن تھا کہ نہیں, ہم چوری ہمت کرتے ہوتے, اور ہو سکتا ہے ہم اس کو گناہ کی منصوبیت بنا رہے ہوتے. لیکن رب نے کرم کیا, ہمیں ایسی جگہ لے آیا جہاں اس کا ذکر سننے کے بعد رب ہمارے حال پہ رحم کر دے اور ہم سچی توبہ کر لیں. رب کا وعدہ سچا کہ میں تمہارے گناہ بڑے چھوٹے سب ہو سکتے. لیکن ملے گی کیسی توبہ کہ جب تم چلو گے اس بستی کی طرف جہاں پہ اللہ والے بیٹھے ہیں, جہاں پہ اللہ والے بیٹھے ہیں. اللہ والوں کو جاؤ گے تو اللہ والے دیں گے کیا. اس دور میں اللہ والے جو پیر صاحب کہتے ہیں ان کے پاس جاؤ کہتے ہیں پیر صاحب کو جائیں گے تو کیا ہوگا, ایک ڈنڈا ماریں گے تو ایک کام ہو جائے گا, دو ڈنڈے ماریں گے تو دو کام ہو جائیں گے, تین ڈنڈے ماریں گے تو تین کام ہو جائیں گے. کیا اللہ والوں کا یہی کام ہے؟ تو کیا اس رات میں جو وہ تو بھیجا تھا اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ تین ڈنڈے چھ ڈنڈے کھا کے چھ کام کروا لو؟ نہیں, اسے بھیجا تھا کہ اللہ والوں کو جائے گا, اللہ کا ذکر سیکھے گا, اللہ کرے گا, رب اس کا ہو جائے گا, وہ رب کا ہو جائے گا, مسئلہ آسان ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ جو چاہے کہ اس کی بخشش ہو جائے تو کیا کرے, صحبت صالحین. صحبت صالحین, صحبت صالحین, صالحین کا لفظ آیا ہے قرآن میں. حق نے فرمایا اپنے ولیوں کی شان میں, نگاہ کریں خاک پر تو سونا بنا دیں, نگاہ کریں گناہگار پر تو روشن بنا دیں. صالحین تو یہ محفل صالحین کی محفل ہے. ہم صالحین نہ سے لیکن صالحین کو چاہنے والے سے, ہم نیک نہ صحیح نیکوں کو چاہنے والے سے. اصحاب کہف کا کتا کیا نمازیں پڑھتا تھا؟ اصحاب کہف کا کتا کیا نمازیں پڑھتا تھا؟ کیا تسبیحیں کرتا تھا؟ ویسے تو اللہ کی ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے اور وہ کتا بھی تسبیح کرتا تھا, میں کہتا ہوں اور رب بھی کہتا ہے, لیکن ویسی نماز تو نہیں پڑھتا تھا جیسے اصحاب کہف کے بزرگان دین کرتے تھے, نہیں کرتا تھا. وہ کیسے کر گیا؟ کس طرح اللہ نے اس کو شان عطا فرما دی کہ جب ان کو کروٹ دی جاتی تھی غار میں, رب کہتا میرے فرشتوں جب ان کو کروٹ دینا ان کے جسم پوسیدہ نہ ہو تو اس پیارے کتے کو جو ان کے ساتھ لگ گیا اس کو بھی کروٹ دے. پھر آپ نے کہا کہ جب ان کو میں جنت میں لے کے آؤں گا تو مجھے حیا آتی ہے, جو ان کے ساتھ لٹکا ہوا کتا تھا جو ان کے ساتھ ان کا راز فاشی کرتا تھا, ان سے بغل کرتا تھا, روز قیامت انسان کی صورت میں اس میں جنت تھا. ہم دیکھنا صحیح, ہم دیکھنا صحیح کہ کتے کے درجہ رکھتے ہیں. اصحاب کہف کتا اگر بخشا جا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اگر کسی محبت میں کسی سے نتی ہو جائیں, کسی اللہ والے سے نتی ہو جائیں, کیا ہم امید کرنے میں حق پہ جانا نہیں ہے اور ہمیں بھی اپنے رحمت سے بچ سکتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ اللہ والے کیا دیتے ہیں, اللہ کا ذکر دیتے ہیں. ذکر اللہ کا دو طرح کا ہے, ایک زبان کا ذکر ہے, دوسرا دل کا ذکر. زبانی ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوگی, نماز میں تسبیح ہوگی, تسبیحات کرتے ہیں, یہ زبان کا ذکر ہوتا ہے, بڑا اچھا ہے. اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر اچھا ہی ہے. آپ نے کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا, سبحان اللہ العظیم کہا, رب تو اس کے لیے کہتا ہے کہ میں اتنے انعامات ہیں جس کا اندازہ نہیں کر سکتا. رب نے کہا اس کو اتنے بڑے انعامات ہوگا کہ دو لفظ کلمے ہیں چھوٹے لیکن حشر میں بڑے بھاری, جو انعامات سے دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا کہ رب میں نے تو جنت پا لی. یہ صرف زبانی ذکر کی بات کرتا ہوں. دوسرا ذکر دل کا ذکر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا افضل. جتنے بھی اللہ کے ولی آئے وہ 70 دل کے ذکر سے کرتے ہیں.
اس ذکر کی اجازت ہوتی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو یا سوال کرو ذکر کے بارے میں اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے، ذکر کے بارے میں اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے۔ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے۔ اللہ والے کیوں؟ پیر صاحب، فلانے جگہ پہ ادھر پیر صاحب، ادھر پیر صاحب، گلی گلی پیر صاحب، یہ فقیر صاحب۔ اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد جو زمانہ آئے گا، ہم میں سے ہمارے بچے آپ کے بعد جو زمانے میں ہوگا، تو کیا اس زمانے میں ولی اللہ ہوں گے؟ کہا بے شک ہوں گے، تاکہ ہم نبی تو نہ آئیں گے لیکن ولی اللہ آئیں گے۔ تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے نسلیں ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ من ولی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے موسم آیا اذا رأوا ذکر اللہ، اسے دیکھو تو لائے گا۔ تو اللہ کے موسم آیا اذا رأوا ذکر اللہ، اسے دیکھو تو لائے گا۔ جسے دیکھو تو اللہ یاد ہے، بس پتہ ہی چلا ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد ہے۔ اگر وہ سنت و شیعت کا تارک ہے، اسے اللہ کا ولی کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو شفاعت سے بے بہرا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہے جو سنت کا تارک ہے میں اس کی شفاعت نہ فرماؤں گا، جو ان کی شفاعت نہ حاصل کرے گا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ وہ تو جرمی ہوگا۔ جو غیر محرم عورتوں سے پردہ نہ کرے، اپنے ننگی رانے دبائے اور کہو اللہ کا ولی ہے، ایسا صحیح ہے؟ غلط ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ کا ولی نگاہیں جھکی ہوئی، نگاہوں میں حیا، دل میں اللہ کا خوف، لرزہ لرزہ رات میرا کی بنے گا۔ ایک ہی لمحہ، ایک ہی جملہ، اس کو دوسرا جملہ نہیں آتا، اس کو آتا ہی ایک جملہ ہے۔ اللہ کے ولی کو زیادہ جملے نہیں آتے، آیتیں آپ کو زیادہ آتی ہیں، درس آپ کو زیادہ آتے ہیں۔ اللہ کے ولی کو صرف ایک جملہ آتا ہے، رب میرا کی بنے گا۔ جس سے یہ لگ گئی نا دل میں، ہمارا کیا بنے گا؟ یقین کرو اللہ کی دوستی قریب ہو جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے، تو یہ فیض یہ کہاں سے ملا؟ اہل ذکر سے ملتا ہے۔ اہل ذکر اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ میرا سلسلہ نقشبندی ابتدا کیا ہے، میرے مرشد کریم پروفیسر مقصود رائی نقشبندی ایک اللہ کے کامل ولی ہے، کراچی میں رہتے ہیں اور پورے دنیا میں دورے کرتے ہیں۔ یقین کر لو آج ایک ٹوٹے پھوٹے کہ میں فوجی افسر ہوں، دنیا کہہ کے ساری زندگی بھی تھی، آج میں اللہ کی بات، اللہ کے رحمت سے آپ کو آشنا کر رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو گئے؟ خود ہی ہو گئے۔ ان بچوں نے سارے کری، یہ اللہ کی محبت میں آئے، خود ہی آ گئے، خود سب لباس پڑھنے لگے، خود آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقین کر لو میں موت کو دیکھتا تھا مجھے آنسو نہیں آتے تھے، میں جانتا تھا کہ مرنا بہت فرق ہے، اس میں کیا ہونا، جس کو چوٹ لگتی ہے ایکسیڈنٹ ہو تو مر ہی جاتا ہے۔ یقین کر لو اب چھوٹی سی بات پہ آنسو آ جاتے ہیں، اس لیے دل میں نرمی آ گئی، دل کی سختی نرمی دل ہوگی۔ یہ اللہ کے ولیوں میں فیض ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں میں فیض ہوتا ہے۔ کچھ تو ذکر اہل ذکر سے نہیں جانتے، اور یہ سلسلہ نقشبند کا فیض میرے مرشد کو ان کے مرشد کے سینے سے، اور ان کو ان کے مرشد کے سینے سے، اور چلتا چلتا یہ سینہ ہے صدیق اکبر تک پہنچا۔ اور صدیق اکبر کو یہ فیض اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں سینے سے سینہ لگا کے کہا ہے اگر اپنے سینے کا نور تیرے سینے میں بھر دے۔ سبحان اللہ۔ آج وہی نور آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے۔ یقین کرو، قدر کر لو، قدر کر لو، یقین کر لو، یہ ذکر حاصل کر لو اور اس پہ عمل کر لو اور صحبت اختیار کر لو۔ میں اپنے سلسلے کا وعدہ آپ تک پہنچاتا ہوں، جس نے یہ ذکر لے لیا اور کر لیا اسے دو بشارتیں دی جاتی ہیں۔ پہلی بشارت یہ ہے کہ دنیا کے کام آسان ہوتے ہیں، اور دوسری بشارت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جنت کا ہوتا ہے۔ شک والی کوئی بات نہیں، مرنا آپ سب نے ہے، میں نہیں مرنا ہے، موت برک ہے۔ یقین کرو رب کھلی آنکھوں سے دکھائے گا، جب فرشتے آئیں گے سب کو ڈر پڑا ہوگا، کمنی لگی ہوگی، اب کیا بنے گا؟ بچے بڑے بھاگے، دولت پر چھوٹ کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس وقت جب فرشتے کہیں گے تو فکر مند نہ ہو، تو گھبرا نہ، دیکھ تو جانا کہاں پہ ہے، تو ہم کہیں گے لبیک، جلدی لے جاؤ دیر میں۔ بشارت سچی ہے، یقین کرو سچی ہے۔ میں بھی یہ ذکر آپ کو، آپ میں سے کوئی دوست آیا ہے، ذکر کا طریقہ بتا دوں گا، کرنے والے بنے سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یقین کرتے بات سچی ہے۔ مرنے سے پہلے جنت کا کام دیکھا، پتہ چلا اللہ پاک ہے، ہمارے دل اللہ پاک، ہمارے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، گندی چاہتے ہیں، نفس کی چاہتے ہیں، بدکاری چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اتنے جلدی دل میں اللہ